بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، خلاصے میں فل مارکس لینے کے لیے آپ کو اس طرح کا خلاصہ اٹیمپٹ کرنا پڑے گا. آؤٹ لک اس کی، کیلی گرافی اس کی ایسی ہونی چاہیے. خلاصہ سبق، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اور پھر خلاصہ. پیراگراف جو ہیں آپ کے اس طرح ہونے چاہیے، 7-8 لائنوں کے پیراگراف بنائیں. اور یہاں سے جو ہے نا یہ کویسچن یہ برابر برابر آئے، یہاں سے بھی برابر برابر آئے، اور بہترین جو ہے یہ خلاصے والا سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو. اور اس میں پھر جو پرومیننٹ جو الفاظ ہیں یہ ہر پیراگراف میں ایک دو آپ کرتے جائیں. تو پرومیننٹ یہ الفاظ ہوتے جائیں گے، پیراگراف بنتے جائیں گے. پہلا پیرا اچھے طریقے سے یاد کریں، بک والی ورڈنگ ہو، بک میں سے جو ہے نا یاد کریں تو آپ کے پورے مارکس آ جائیں گے. 10 نمبر کا یہ کویسچن ہے. 1 نمبر مصنف کا نام ہے. 1 × 9 = 10، یعنی 10 نمبر کا کویسچن ہے، اور آپ 10 میں سے 10 بھی لے سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ نے یہ سوال حل کیا ہوا ہو تو. اب دیکھیں یہ پیراگراف جو ہے نا یہاں پہ یہ ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوا ہے، پھر 7-8 لائنوں کا پیرا، پھر الفاظ پرومیننٹ. تو یہ دیکھیں آپ، یہ پیراگراف بنے ہوئے ہیں. پھر حضرت فاطمہ سے بےحد محبت کے باوجود یہاں سے شروع ہوا ہے. ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جو ہے نا یہ پیراگراف آ رہے ہیں. اور اگر آپ تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، کیونکہ چیک کرنے والے کو یہ سارا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سراپا رحمت، اصحاب صفا، یہ الفاظ اس نے پرومیننٹ کیے ہیں. 7-8 لائنوں کا برابر برابر پیراگراف بنائے ہیں. اور اب دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ بےحد شفیق اور مہربان تھے. یہاں سے اسی طرح اس کو خوبصورت طریقے سے آپ کرتے جائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارا سبق جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی خوبصورت سبق ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ موجود ہے. سبق پڑھایا گیا ہے لیکچر میتھڈ میں، وہ اس چینل کے اوپر موجود ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی دیکھنا ہے. اب دیکھیں یہ پیراگراف پھر 7-8 لائنوں کے بعد یہ پیراگراف آ رہا ہے. پورے کا پورا خلاصہ جو یہ موجود ہے، تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، اور پورے مارکس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی، اور شیئر بھی آپ کریں. تو ہر قسمی اردو کے حوالے سے سلوشن جو ہے نا اس چینل کے اوپر موجود ہے. تو پہلا پیراگراف، آخری پیراگراف بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. بے شک یہ بک میں سے یاد کر لیں، تو بک والی ورڈنگ لکھیں گے تو جو ممتحن ہے، ایگزامینر ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بچے نے بہت محنت کی ہے. 2-4 سیکنڈ میں ہی اس کو پتہ چلتا ہے. پورا 100 نمبر کا پیپر 1 منٹ میں چیک ہو جاتا ہے. تو حالت نزا میں دے کر بےتاب ہو گئے، اور حضرت ابراہیم فرزند رسول کی وفات پر آنکھیں جو ہے نا اشکبار ہو گئیں. اب بک میں بھی یہی ورڈنگ ہے کہ آنکھیں جو ان کے اشکبار ہیں، مگر ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی کرے. سیرت النبی جلد دوم سے جو ہے نا یہ سبق لیا گیا ہے. تو خوبصورت آؤٹ لک کے ساتھ، لفظوں کو پرومیننٹ کر کے، ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اس کویسچن کو حل کیا جائے تو پورے کے پورے مارکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو اسی طرح اٹیمپٹ کرنا. آؤٹ لک بھی اس کی ایسے ہی رکھنی ہے، آؤٹ لک اس کی ایسے ہی رکھنی ہے. دیکھیں خلاصہ سبق، سبق کا عنوان، مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے، اور اس طرح خلاصہ لکھیں کہ وہ پسند آئے. آپ کا پیپر جب پسند آئے گا تو آپ کا 1 نمبر کٹے گا، تو 90+ مارکس آپ خود بخود لے جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح اٹیمپٹ کیجیے گا. یہ خلاصہ لکھنے کا بہترین طریقہ ہے. 20 سے 25 منٹ میں اس کویسچن کو حل کرنا ہے، اور 2 سے 2.5 پیج یا 2.5 سے 3 پیج سبق کی مناسبت سے لکھنا ہے. 20 سے 25 منٹ میں اپنے اس کویسچن کو جو ہے نا ختم کر جانا ہے. اگر 20 سے 25 منٹ میں اس کویسچن کو ختم نہیں کریں گے تو دوسرے سوال جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خلاصہ لکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. جب بھی لکھیں اسی طریقے سے لکھیں، ترتیب، تسلسل، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اور آپ کو یہ دکھایا گیا ہے. تو اس کی تشریح کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں، سبق پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو وہ سبق بھی آپ لازمی دیکھیں، ضرور دیکھیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ اٹیمپٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آئیں گے. تو اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.